السلام علیکم، میں ہوں محمد طلال اور آپ دیکھ رہے ہیں برنک آف ورلڈ۔ ہم بات کریں گے میڈیا ڈسیپشن کے بارے میں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ 20 سال میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور امریکہ کے الائز افغانستان میں پورا ایک سیٹ اپ لگاتے ہیں، وہاں پہ گورنمنٹ بناتے ہیں اور بالآخر ایک تھکا دینے والی لا حاصل جنگ شکست کھا کر واپس چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال بڑا عجیب و غریب ہمارے دماغوں میں ہوتا ہے کہ جو ایک 2 ہفتے میں جو سیٹ اپ آپ نے 20 سال سے لگایا تھا وہ 2 ہفتے میں سمٹ گیا۔ جو میڈیا نے ہمیں پروجیکٹ کیا تھا وہ یہ سب کچھ اس کے اگینسٹ تھا۔ تو میڈیا وارفیئر اسی چیز کا حصہ ہے، جو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی وہ چیز ہمیں آن گراؤنڈ دکھائی جاتی ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ افغانستان کے اگر ہم حالات لیں ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو سے، وہاں پہ کسی نے بھی بہت کم صحافی ایسے رہے جنہوں نے وہاں کی ایک زمینی حقائق پر مبنی، حقیقت پر مبنی ایک پکچر ہمیں دکھائی۔ ادروائز جو میڈیا تھا، میڈیا ہاؤسز تھے، ان کے لیے وہاں کی جو اپرچونٹی تھی سٹارٹ میں وہ کیریئر بوسٹ اپرچونٹی سے زیادہ اور کچھ نہیں تھی، جس کو انہوں نے بہت اچھے انداز میں اویل بھی کیا۔ مثال کے طور پر جیسے اکتوبر 2001 میں مشکل سے شاید 2 ہفتے ہوئے ہوں گے افغانستان پہ حملوں پہ، اور بڑی تعداد میں عورتوں اور بچوں کی ہلاکتیں امریکن بمبارڈمنٹ میں اور ان کے الائز کی بمبارڈمنٹ میں ہو رہی تھیں۔ یا میں پھر عورتوں کا نام لوں گا کیونکہ آج ہم عورتوں کا لفظ بڑا استعمال کرتے ہیں کہ جی عورتوں کا کیا ہوگا، تو میں پھر دوبارہ کچھ یادیں تازہ کر دوں، لیکن اس ٹائم کی عورتیں شاید آپ لوگوں کو یاد نہ آئیں کیونکہ وہ امریکن بمبارڈمنٹ میں اور ہیل فائر میزائل سے مری تھیں۔ اس کو ہم اس طریقے سے کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ امریکن میڈیا کے جو CNN کے جو CEO ہیں، انہوں نے میسج چلا کر اس چیز کو کنٹرول کیا کہ جی آپ یہ جو رپورٹس افغانستان سے آ رہی ہیں میڈیا کی سائٹ سے، اس چیز کو ذرا بیلنس کریے، اور وہاں پہ جو نقصان ہو رہا ہے انسانی جانوں کا اور جو انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے اس کو ذرا مائنس میں کر یہ دکھا دیجئے کہ جی یہ اس کا نتیجہ ہے جو ٹیررسٹ جو افغانستان میں ہوتے ہیں، مطلب عام عوام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہی سلسلہ جب 2003 میں ہم عراق کی جانب دیکھتے ہیں تو اس میں اور مزید اضافہ ہو گیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس رپورٹ کا لنک بھی میں آپ لوگوں تک شیئر کر رہا ہوں کہ 700 کے قریب صحافی ہائر کیے گئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صرف عرب ریجن کے لیے ہوں گے، وہ ہو سکتا ہے وہ اس ریجن کے لیے بھی ہوں، افغانستان کے لیے بھی ہوں، پاکستان کے لیے بھی ہوں۔ کچھ تو باقاعدہ خود امریکن یونٹس میں بیٹھ کے رپورٹ کیا کرتے تھے، اور وہ بعد میں جو امریکہ نے عراق میں اور اس کے الائز نے کیا وہ سب کچھ جھوٹ نکلا۔ جس جگہ کو لیبارٹری دکھایا گیا تھا وہ ایک آئس کریم پارلر تھا، اور جس جگہ کو گودام دکھایا گیا تھا وہ غالباً شاید کوئی لانڈری تھی۔ اور اس کے بعد ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میڈیا ڈسیپشن کا رخ کیا۔ یہ یہاں پہ دونوں امریکہ اور ان کے الائز کو اس چیز نے بڑا ہیلپ آؤٹ کیا، لیکن جس انداز میں افغانستان میں پچھلے کچھ دنوں میں 2 ہفتوں کے اندر ان کا بنایا گیا سیٹ اپ، ہر چیز ان کے ہاتھ سے نکل گئی، یہ ہمیں بتاتی کہ ڈسیپشن صرف لوگوں کے اگینسٹ کام نہیں کرتا، بلکہ جب اس کا وقت پورا ہو جائے، اس کی ایکسپائری ڈیٹ آ جائے، تو یہ جنہوں نے اس کو خود بنایا ہے، جو اس کا استعمال کر رہے ہیں بھرپور انداز میں، یہ ان کے اگینسٹ بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمیں ان 20 سالوں میں یہ سب کچھ دیکھنے کو ملا ہے، اور یہ مثال کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جب یہ کام اتنے بڑے پیمانے کے اوپر ہو سکتا ہے، اور جو جرنلزم ہے، جو صحافت ہے، اس کا استعمال پچھلے کچھ 20 سالوں میں اس انداز میں سیزن لگانے کے لیے بھی ہوا ہے۔ جیسے ایک مثال کے طور پر ایک واقعہ مجھے اور بھی یاد ہے، جہاں پہ جب تورا بورا میں بمباری کر رہا تھا امریکہ، تو کچھ صحافیوں نے شاید کوئٹہ یا پشاور کی سائڈ پہ پہاڑوں کے پاس کھڑے ہو کے ویڈیو بنا کے کہ جی ہم ڈائریکٹلی وہاں سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، وہ ویڈیوز بھی بیچی تھیں ڈالرز میں۔ تو آپ اس چیز کو امیجن کر سکتے ہیں کہ کیریئر بوسٹ اپرچونٹیز ہوتی کیا ہیں اور ان کو کس طریقے سے ویل کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے میری تمام تر بات چیت سنی۔ برنک آف ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے، اپنا خیال رکھیے، جزاک اللہ خیر۔